رکوع نمبر 8 کا خلاصہ ہم بیان کریں گے۔ رکوع نمبر 8 ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ ادیان دو قسم کے ہیں، اسکائی ریلیجنز اینڈ نن اسکائی ریلیجنز، یعنی آسمانی ادیان جس میں تورات، زبور، انجیل میں اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہوں، اور دوسرے نمبر پہ بودھزم، ہندوازم، سکھزم، ان کا کتابوں میں ذکر نہیں ہے، بس ایک وہمی طور پر۔ جس طرح 400 سال قبل یہ تمام آسمانی ادیان اور غیر آسمانی ادیان، اگر اللہ اور آخرت ایمان پر توجہ چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمام لوگ اسکائی ریلیجنز، نن اسکائی، یہ کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس میں سب کی کامیابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے انکار پہ اس کے ہمیشہ کے لیے ان کے لیے جہنم ہے اور ناکامی ہے۔ تو سامعین وقار، اللہ تبارک و تعالی نے اسی رکوع میں بنی اسرائیل میں ایک بندہ قتل ہو گیا رات کو، اور ہوا اس طرح کہ وہ اکلوتا تھا، ان کی وہ جو رشتہ دار تھے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو فارغ کیا جائے، ان کی جو جائیداد ہے، مال حال، اور قریب کے جو رشتہ دار ہیں ان کے دروازے کے سامنے ہی پھینک دیا رات کو۔ جب صبح ہو گئی تو خاندان والوں نے جو سامنے فریق ہیں محلے والوں پہ دعویٰ کر دیا کہ جی آپ لوگوں نے ہمارے کزن کو قتل کیا ناحق۔ معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا کہ الہی اس کے حق میں فیصلہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ، بنی اسرائیل سے فرمائیے کہ ایک گائے کو ذبح کریں۔ مختصر یہ کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ گائے کی عمر کتنی ہوگی، جوان ہوگی، بوڑھی ہوگی، اس کی رنگ کس طرح ہوگی۔ بنی اسرائیل بالآخر آمادہ ہو گئی۔ جب گائے ذبح کیا تو گائے کی دم کو میت سے ٹچ کیا، میت کی جو چمڑ اس پہ ضرب دیا، وہ بندہ کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جی بتائیے کس نے قتل کیا؟ جس نے دعویٰ کیا تھا، میں نے کہا انہوں نے خود قتل کیا مجھے۔ اور میراث کا قانون یہ ہے کہ قاتل میراث سے محروم ہوگا۔ یہ تورات کا بھی حکم ہے اور قرآن کا بھی یہی حکم ہے، یعنی شرعی طور پر 4 موانع ہیں، 4 چیزوں کی وجہ سے بندہ میراث سے محروم ہوتا ہے۔ اس میں پہلے نمبر پہ قاتل ہے، قاتل جو ہے نا میراث سے محروم ہوگا۔